حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی مختصر تاریخ۔ حضرت ام البنین کے والد گرامی ابو مجال حزام بن خالد یا حرام بن خالد قبیلہ بنی کلاب سے ان کا تعلق تھا۔ آپ کی مادر گرامی لیلا یا سمانہ بنت سہل بن عامر بن مالک تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی رحلت کے کئی سال بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل جو نسب شناسی میں مشہور تھے ان سے ایک نجیب خاندان سے بہادر، شجاع اور جنگجو اولاد جنم دینے والی زوجہ کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عقیل نے فاطمہ بنت حزام کا نام تجویز کیا اور کہا عربوں میں بنی کلاب کے مردوں جیسا کوئی دلیر مرد نہیں دیکھا جا سکتا۔ یوں حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے شادی کی۔ اس شادی کا ثمرہ خدا نے 4 بیٹوں کی صورت میں عطا کیا جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ہیں۔ آپ کے یہ 4 بیٹے شجاعت اور دلیری میں اپنی مثال آپ تھے، اس وجہ سے آپ کو ام البنین بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ آپ کے یہ 4 کے 4 بیٹے کربلا میں اپنے بھائی اور امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی حضرت علی علیہ السلام کو یہ تجویز دی تھی کہ ان کو بجائے فاطمہ ام البنین کہہ کر پکارا جائے تاکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کو فاطمہ کہنے سے اپنی ماں حضرت فاطمہ زہرا کی یاد تازہ نہ ہو جائے اور انہیں ماں پر گزرے تلخ حوادث آزار نہ پہنچائیں۔ ام البنین واقعہ کربلا میں پیش آتے وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ مدینے پہنچا تو آپ کو کسی نے آپ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی، لیکن آپ نے کہا امام حسین کے بارے میں کہو۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ امام حسین آپ کے 4 بیٹوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا اے کاش میرے بیٹے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے میرے حسین پر فدا ہوتے اور وہ زندہ ہوتے۔ آپ کے یہ جملات امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ آپ کی سچی اور با اخلاص محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاریخ منابع میں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا مدینہ پہنچنے کے بعد ام البنین سے ملنے گئیں اور انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کی۔ حضرت ام البنین اپنے بیٹوں کی شہادت سے باخبر ہونے کے بعد ہر روز اپنے پوتے عبداللہ فرزند حضرت عباس کے ساتھ قبرستان بقیع جایا کرتی تھی اور وہاں پر اپنے اشعار پڑھا کرتی تھی اور نہایت دلسوز انداز میں گریا کرتی تھی۔ اہل مدینہ ان کے ارد گرد جمع ہوتے اور ان کے ساتھ گریا کرنا شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ مروان بن حکام جو اہل بیت کا سخت دشمن سمجھا جاتا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ گریا و بکا کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ آپ حضرت عباس کے لیے مرثیے کی اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ جس نے عباس کو دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو دشمن کے پیچھے تھے، کہتے ہیں میرے بیٹے کے ہاتھ جدا ہو گئے تھے اور اس کے سر پر گرز مارا گیا تھا، اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی تیرے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ آپ کو ایک فصیح و بلیغ، ادیب و شاعر اور اہل فضل و دانش سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ام البنین کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی دقیق معلومات تاریخی منابع میں ثبت نہیں ہے، لیکن جو چیز معروف ہے اس کے مطابق آپ 13 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔